عالمی امن کے نوبل پرائز کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دو برے آپشنوں میں سے ایک آپشن اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ایک آپشن یہ کہ وہ ایران کے شرائط پر جنگ بندی کر دے، جس میں دوبارہ جنگ نہ کرنے کی گارنٹی، جتنا بھی ایران کا نقصان ہوا ہے وہ بھر کے دینے کی گارنٹی، اور اسٹیٹ آف ہرمز جو بین الاقوامی گزرگاہ تھا اس کو ایران کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یا تو یہ قبول کرے یا تو لمبی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دونوں برے آپشن ہیں، دونوں میں امریکہ کی تباہی ہے۔ امریکہ کو پچھلے تجربے میں یہ جانا تھا کہ صدام حسین کے گرنے کے بعد عراق کی ساری رجیم تک تبدیل ہو گئی اور ایک خانہ جنگی کی صورت میں چلا گیا، ملک کے اس کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ کرنل قذافی کے گرنے کے بعد لیبیا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، یعنی یہ دو بڑے لیڈروں کو اس نے گرایا اور رجیم تبدیل ہو گئی، ملک خانہ جنگی کی طرف چلا گیا، گویا کہ اس کے لیے سارے خطرات ختم ہو گئے۔ اب وہاں پہ تباہی اور تباہی ہے۔ یہاں شام میں اس نے ناکہ بندی کی اور وہاں کے صدر بشار الاسد کو وہاں کے چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اب شام بھی خانہ جنگی کے حوالے ہو گیا۔ ایک آدمی کے گرنے سے پورا نظام تہس نہس ہو گیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پہ جیسے ہی خامنائی یا علی لاریجانی جو تھے ان کے ساتھیوں کو جیسے ہی مارا جائے گا تو رجیم تبدیل ہوگی اور ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا اور ایران کا خطرہ ٹل جائے گا۔ یہی بات اسرائیل نے سے کہہ کر اس جنگ میں دھکیل دیا تھا، تاکہ رجیم جیسے ہی تبدیل ہوگی خانہ جنگی ہو جائے گی، اس کے لیے خطرہ ٹل جائے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت برا ہوا۔ وہاں پہ موساد کے اتنے لوگ ایران میں تھے کہ خامنائی کے قریب والے لوگ بھی موساد کے جاسوس تھے اور علی لاریجانی کے قریب والے جاسوس تھے۔ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے مار دیا، ان کے ساتھیوں کا مار دیا۔ یہ ایران کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رجیم تبدیل نہیں ہوا، لیکن خامنائی جس کو ماڈریٹ سمجھا جاتا تھا، علی لاریجانی جو ان کا صدر تھا، وہ یورپ میں پڑھا تھا اور یورپ کی سیاست کو جانتا تھا۔ یہ ماڈریٹ لوگ تھے، یہ بات کرنا جانتے تھے، یہ سیاست جانتے تھے۔ لیکن اس کے مارنے کے بعد، اس کے قتل کرنے کے بعد ایک سخت جو آدمی تھے، سخت جو لوگ تھے وہ اوپر آ گئے، جو صرف لڑنا جانتے ہیں، وہ سیاست زیادہ نہیں جانتے، وہ یا ماریں گے یا مریں گے۔ تو یہ اس کی غلطی تھی، ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ پریشان ہے کہ دوسرے جو کچھ ماڈریٹ ہے اس کو اپنی ہٹ لسٹ سے نکال دیا، تاکہ باتیں کرنے کے لیے کوئی آدمی تو ہونا چاہیے۔ اب یہ پھنس چکا ہے، یا تو ایران کی شرائط قبول کرے، یا دوسرا اس کا پلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، کم گریٹر، کم لیسر، وہ چھوٹے جزیرے چند کلومیٹر پر ہیں، 5-6 جزیروں پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ داخل ہونا چاہتا ہے، اور یہ لمبی جنگ لڑنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے کمانڈو وہاں پہ بھیج دیے ہیں۔ لیکن یہ امریکہ کے لیے موت ہوگا، یہ اس جنگ سے نکل نہیں پائے گا۔ جیسے افغانستان میں اپنی فوجیں اتار کر پھنس گیا تھا اور بڑی ذلت سے وہاں سے نکلا تھا، اب یہاں پہ بھی پھنس جائے گا۔ بھائی افغانستان میں تو اندر فوج اتاری، مختلف جگہوں پہ تھی، یہاں پہ چند کلومیٹر کے جزیرے ہیں، وہاں پہ یہ اتارنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ ٹارگیٹڈ ہوگا، جس وقت چاہے امریکہ سے ٹارگیٹ کر سکتا ہے، تو یہ پھر لمبی جنگ چلے گی۔ اور دوسرا بین الاقوامی تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ جتنے بھی جزائر ہیں، اس پہ امریکہ کی بھی اس کا ایران کی بھی دعویٰ ہے، تو یو اے کی بھی دعویٰ ہے، یعنی دونوں کہتے ہیں یہ ہمارے جزیرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران پاورفل تھا، فوجی طاقت تھا، وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن یو اے اپنے دعویٰ سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ تو اب یہ جب اترے گا وہاں پہ تو امریکہ اس کے بولے گا کہ یہ یو اے کے جزیرے ہے، اس کو تسلیم کرے گا۔ تو گویا کہ وہ یو اے کے جزیرے ہو جائیں گے۔ اب امریکہ کہے گا بھائی میں ایران کے صدر میں اترا نہیں ہوں، میں یو اے کی صدر سے اترا ہوں،
تو ایران نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی مڈل ایسٹ کی سرزمین ہمارے لیے استعمال ہوئی تو ہم اس پر بمبارڈمنٹ کر دیں گے۔ اب اگر یہ جزیرے یو اے ای کے تسلیم کر لیے جائے اور ظاہرہ وہاں جزیرے پہ بیٹھنے کے لیے، وہاں سے جنگ لڑنے کے لیے بغیر کمک کے وہ نہیں لڑ سکتا۔ آپ نے ہرمز تو بند کر کیا ہوا ہے، کہاں سے کمک پہنچے گی؟ یہ اوپر سے اتارے گا کمانڈو کو اس پر۔ کمک کے لیے یو اے ای کو لازماً اس میں جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، جس کا وہ حامی بھی بھر چکا ہے۔ تو پھر یہ یو اے ای ایران کی فوجی کے طاقت کے سامنے نہیں ٹک سکے گا اور وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ دو آپشن ہے ان کے لیے، یا تو سرنڈر کرے، ایران کے شرطوں پر صلح اختیار کرے، یا تو لمبی جنگ کے لیے چلا جائے۔ اب تو اس کے روزانہ $1 بلین خرچ ہوتا ہے۔ جب یہ اس جزیروں پہ اترے گا اور زمینی جنگ لڑے گا، بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، تو پھر یہ اس کا خرچہ اور بڑھ جائے گا۔ اور دونوں صورتوں میں اب امریکہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اب یہاں تک کہ ٹرمپ کے اندر کے لوگ، اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کی جنگ لڑی ہے، امریکہ کی جنگ نہیں لڑی ہے۔ اس کی جنگ سے وجہ سے آپ نے ملک کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔